امام شافعی، امام شافعی۔ امام محمد بن ادریس شافعی 30 رجب 204 ہجری بامطابق 28 اگست 767 عیسوی کو غزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مسلک شافعی کے بانی ہیں۔ امام شافعی کا عرصہ حیات مسلم دنیا کے عروج کا دور یعنی اسلامی عہد زریں ہے۔ خلافت عباسیہ کے زمانہ عروج میں بغداد میں مسلک شافعی کا بول بالا اور بعد ازاں مصر سے عام ہوا۔ شافعی مسلک کے پیروکار زیادہ تر مشرقی مصر، صومالیہ، ایریٹریا، ایتھوپیا، جبوتی، سواحلی ساحل، یمن، مشرق وسطی کے کرد علاقے، داغستان، فلسطین، لیبنان، چچنیا، قفقاز، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا کے کچھ ساحلی علاقے، مالدیپ، سنگاپور، بھارت کے کچھ مسلم علاقے، میانمار، تھائی لینڈ، برونائی اور فلپینز میں پائے جاتے ہیں۔ امام شافعی کا نسب ان کے تلمیذ رشید ربیع بن سلیمان مرادی نے یوں بیان کیا ہے: ابو عبداللہ بن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن یزید بن ہاشم بن عبد مناف قرشی مطلبی ہاشمی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہی نسب مورخ اسلام علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے۔ محقق ابن ندیم جن کا انتقال 384 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب الفہرست لا ابن ندیم میں امام شافعی کا یہی نسب بیان کیا ہے۔ امام بہقی، امام ذہبی اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی امام شافعی کا یہی نسب بیان کیا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ مورخین اور محدثین کے نزدیک امام محمد بن ادریس الشافعی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کے نسب میں ایک صحابی حضرت شافع بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں، جن سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ناصر الحدیث ہے۔ الحافظ ذہبی نے غزہ میں ولادت کے سبب آپ کا ایک لقب غزی بھی لکھا ہے۔ قتیبہ بن سعید نے آپ کو امام کے لقب سے یاد کیا ہے۔ امام اسحاق بن راہوے جو امام محمد بن اسماعیل بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو امام کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فقہ شافعی کے پیروکار آپ کے نام کی نسبت سے شافعی کہلاتے ہیں۔ مزنی کا بیان ہے کہ امام شافعی سے زیادہ خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ دونوں رخسار ہلکے پھلکے سے تھے۔ جب داڑھی پر ہاتھ رکھتے تو ایک قبضے سے زائد نہ ہوتی۔ حنا کا استعمال کیا کرتے۔ عطریات اور خوشبو بہت پسند فرماتے۔ جس ستون سے سہارا لے کر مجلس درس کے لیے بیٹھا کرتے، ایک ملازم اس ستون پر خوشبو لگا دیا کرتا۔ طبیعت میں نفاست اور نزاکت بہت زیادہ تھی۔ لباس اور غذا کا خاص اہتمام فرماتے۔ قوت حافظہ کے لیے لعبان کا استعمال کیا کرتے۔ اسی وجہ سے 1 سال تک مرض نکسیر میں مبتلا رہے۔ مورخ اسلام علامہ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کہ امام شافعی سفید رنگ، خوبصورت، دراز قد اور باروب انسان تھے۔ بال گھنگریالے تھے اور خوشنما لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ زعفرانی کے قول کے مطابق خضاب بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی اس سال پیدا ہوئے جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ امام شافعی کا اپنا قول ہے کہ میری ولادت 150 ہجری ملک شام کے شہر غزہ میں ہوئی اور 2 سال کی عمر میں مجھے مکہ لایا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اسقلان میں پیدا ہوا اور 2 سال کا ہوا تو میری والدہ مجھے مکہ لے آئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں یمن میں پیدا ہوا
اور میری والدہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں میرا نسب یمن میں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے 10 سال کی عمر میں مجھے مکہ لے آئیں۔ امام شافعی کی والدہ فاطمہ بیان فرماتی ہیں، جس زمانے میں شافعی مادر شکم میں تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سیارہ مشتری میرے جسم سے نکلا اور مصر میں جا کر گرا اور اس کی روشنی وہاں سے ہر شہر میں پہنچی۔ معبروں نے بتایا کہ تم سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر سے تمام شہروں میں عام ہو جائے گا۔ امام شافعی یتیم تھے، ان کے والد ادریس بن عباس کا انتقال ان کی ولادت سے قبل یا بعد میں جلد ہی ہوا۔ اس حوالے سے مورخین خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ خود امام شافعی کے اس بیان سے کہ میری والدہ مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ لے آئیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت یتیمی میں ہی مکہ لائے گئے کہ کہیں نسب ضائع نہ ہو جائے۔ مراد اس سے یہ تھی کہ کہیں لوگ اس بچے کو قریش کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کا خیال کریں۔ امام شافعی نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا کی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں تحصیل علم کیا۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے تیر اندازی، شہ سواری کے ساتھ ساتھ مکتبی تعلیم کے بعد بنو ہزیل میں رہتے ہوئے زبان عربی اور اشعار عرب میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ اسی دوران میں آپ نے اپنے چچا محمد بن شافع مسلم بن خالد الزنجی سے حدیث کا سماع کیا۔ امام شافعی اپنے زمانہ طالب علمی کے متعلق خود بیان کرتے ہیں، میں یتیم تھا، میری والدہ میری کفالت کیا کرتی تھیں، میرے پاس معلم کی خدمت کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلم ان کو بغیر پیسوں کے پڑھانے پر راضی ہو گئے۔ وہ بچوں کو جو سبق دیتے تھے میں زبانی یاد کر لیتا اور ان کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھا دیا کرتا۔ میری اس بات پر معلم بہت خوش ہوتے اور مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو گئے۔ مکتب کی تعلیم کے بعد میں قبیلہ بنو ہزیل چلا گیا جو فصاحت اور بلاغت میں عرب میں مشہور تھا، اور 17 سال تک اس طرح ان کے ساتھ رہا کہ سفر و حضر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں واپس آ کر ان کے اشعار سنانے لگا۔ اس زمانے میں عربی زبان کا ادب اور شعر و شاعری کا میرے ذوق پر بہت غلبہ تھا۔ اسی دوران میں اپنے چچا اور مسلم بن خزانچی وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتا تھا۔ میں علماء کی مجلس درس میں احادیث اور مسائل سن کر یاد کر لیتا، چونکہ میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں رہتی کہ کاغذ خرید سکوں، اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے چن کر انہی پر لکھ لیا کرتا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح حفظ کر لیا کہ اس کے معنی و مطالب مجھ پر عیاں ہو گئے۔ البتہ 2 مقام سمجھ میں نہ آ سکے، ان میں سے ایک دسابن ہے۔ 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی باقاعدہ اجازت مل چکی تھی، جبکہ وہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے۔ یہ اجازت انہیں مسلم بن خالد الزنجی نے دی تھی۔ یہ واقعہ غالباً 165 ہجری کا ہے۔ امام مالک کی وفات کے بعد امام شافعی مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ یہ غالباً 180 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ واپسی پر امام شافعی کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور ان کا عہد شباب گزر چکا تھا۔ امام مالک کی مجلس درس میں رہ کر امام شافعی نے دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ امام مالک کی وفات کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے تو ان کی دینی اور علمی شہرت عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں یمن کا امیر مکہ مکرمہ آیا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ قریش کے سربر آوردہ افراد نے امیر یمن سے بات کی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ یمن لے جائے، مگر میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہاں سفر کی تیاری کر سکتا اور لباس وغیرہ بنوا لیتا۔ میں نے مجبوراً والدہ کی ایک چادر 16 دینار میں گروی رکھ کر سامان سفر مہیا کیا۔ یمن پہنچ کر مجھے ایک مقام پر مقرر کر دیا گیا۔ میں نے نہایت ذمہ داری اور سلیقے کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ اس نے خوش اور مطمئن ہو کر مجھے ترقی دی اور چند دنوں کے بعد مزید ترقی دی اور میں نے حسن کارکردگی میں اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی۔ یمن میں آپ سرکاری عہدے پر فائز تو رہے، مگر زیادہ عرصہ مقامی رقابتوں اور سازشوں کی وجہ سے یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا۔ 187 ہجری میں مخالفین نے آپ پر یہ الزام عائد کیا کہ آپ درپردہ زیدی مدعی خلافت یحییٰ بن عبداللہ کے حامی و حمایتی ہیں۔ اس الزام
کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر کے مقام رقہ لایا گیا، جہاں عباسی خلیفہ ہارون الرشید موجود تھا۔ خلیفہ کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو ہارون الرشید نے آپ کے دلائل اور براہین سنتے ہوئے آپ کو بے قصور قرار دیا اور رہا کر دیا۔ ہارون الرشید آپ کے حسن بیان اور وسعت علم سے بہت متاثر ہوا۔ وہیں آپ کی ملاقات امام محمد بن حسن شیبانی سے ہوئی اور یہ ملاقات گہرے مراسم میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کئی کتب امام محمد بن حسن شیبانی کی اپنے لیے نقل کی۔ کم و بیش آپ امارت یمن کے عہد پر 7 سال فائز رہے۔ امام حسن بن محمد زعفرانی کا قول ہے کہ امام شافعی 195 ہجری میں بغداد آئے۔ اس وقت ان کے بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا۔ اس بار 2 سال تک آپ ہمارے یہاں مقیم رہے، پھر مکہ چلے گئے اور دوبارہ 198 ہجری میں واپس آئے اور پھر آپ مصر چلے گئے۔ امام شافعی کے قیام بغداد میں ان کی مجلس میں ادباء حاضر ہو کر ان سے فصاحت و بلاغت اور حسن بیان سنتے۔ امام شافعی بغداد میں پہلی بار 195 ہجری میں گئے اور بغداد میں آپ کا قیام 2 سال رہا اور واپس مکہ مکرمہ چلے آئے۔ بغداد میں آپ کی دوسری آمد 198 ہجری میں ہوئی اور آپ اس بار چند ماہ قیام کر کے 199 ہجری میں مصر چلے گئے۔ امام شافعی نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 6 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا، جو یہ ہیں: ابو منصور الجعفر، محمد المہدی، موسیٰ الہادی، ہارون الرشید، امین الرشید، مامون الرشید۔ خلیفہ مامون الرشید کی خلافت کے 6 سال میں امام شافعی کا وصال ہوا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اواخر ایام میں مرض بواسیر ہوا اور اسی مرض کی شدت سے آپ نے 54 سال کی عمر میں بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری کو مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین 30 رجب 204 ہجری کو مغرب کی نماز کے بعد جبل مقطم کے قریب قرافہ صغرا میں ہوئی۔ امام شافعی کے فرزند عثمان بن محمد کہتے ہیں کہ والد کی عمر بوقت انتقال 58 سال تھی۔ وصیت کے مطابق اواخر ایام عبداللہ بن الحکم کے پاس گزارے اور وہیں انتقال کیا۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن الحکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی۔ امام شافعی کے شاگرد ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی تدفین سے واپسی پر میں نے شعبان کا چاند دیکھا اور رات میں امام شافعی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری چینل کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔